میں نے میٹرک کا امتحان دیا تھا، رزلٹ کا انتظار تھا، دن کاٹے نہ کٹتے تھے۔ میں نے مناہل کو فون کیا کیوں نہ ہم انگلش امپروو کرنے کے لیے اکیڈمی میں داخلہ لے لیں۔ وہ بھی بور ہو رہی تھی، فوراً بولی ہاں آئیڈیا تو اچھا ہے، لیکن کلاسز شام کو ہوتی ہیں، کیا اجازت مل جائے گی؟ ہم دونوں نے والدین سے بات کی، بار بار کے اصرار کے بعد اس شرط پر اجازت ملی کہ ہم دونوں ساتھ جائیں گی، ساتھ ہی واپس آئیں گی۔ گھر پاس تھے، پہلے بھی اکٹھی اسکول آتی جاتی تھیں، کئی دن کے بعد ملاقات ہوتی تھی۔ اب روز ملا کریں گے۔ میرے گھر آ کر مناہل نے خوشی کا اظہار کیا۔ میری کوئی بہن نہیں تھی، تبھی مناہل کی وجہ سے بہن کی کمی پوری ہو جاتی۔ اس کے ابو کی آمدنی کافی اچھی تھی، یہ خوشحال لوگ تھے۔ کنبہ بھی مختصر تھا، ایک چھوٹا بھائی، مناہل اور ماں باپ۔ ان کا گھر جنت جیسا تھا، محلے میں ان کی بڑی عزت تھی۔ ہم روز شام کو 4 بجے اکیڈمی ساتھ جانے لگیں۔ یہاں صرف انگلش پڑھائی جاتی، آدھا گھنٹہ انگریزی بولنے کی پریکٹس بھی کروائی جاتی تھی۔ اکیڈمی میں استاد کے پاس ان کا ایک سابقہ شاگرد بھی آیا کرتا تھا، جب کلاسز ختم ہوتی وہ آ جاتا، غالباً وہ اسے پک اینڈ ڈراپ کی سہولت دیتے تھے۔ ایک روز جو ہی ہم کلاس سے نکلیں وہ سامنے آ گیا، ہمیں بغور دیکھنے لگا۔ مجھے برا لگا اس کا یوں تاکنا، میں نے نظریں نیچی کر لیں، اور کچھ دنوں بعد مناہل بولی وہ نوجوان جو سر حمید کے پاس آتا ہے نا، اب ہمارا پیچھا کرتا ہے، اکیڈمی تک آتا ہے، اندر نہیں جاتا، باہر کہیں رک جاتا ہے، اور جب ہم اکیڈمی سے آگے نکلتی ہیں ہمارے پیچھے چلنے لگتا ہے۔ تم مڑ مڑ کر دیکھتی ہو نا، اس لیے آخر تم پیچھے دیکھتی کیوں ہو؟ اگر ایسا کرو گی تو وہ آتا ہی رہے گا اور کبھی پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ کچھ دن بعد مناہل نے اندیشہ ظاہر کیا، اگر ہم نے اس سے بات کر کے پیچھا کرنے کی وجہ نہ پوچھی تو لازم ہے کہ اس روز ہمارے گھر تک پہنچ جائے گا، ہمارا گھر دیکھ لے گا۔ ابھی تو آدھے راستے کے بعد دائیں گلی میں مڑ جاتا ہے۔ ہاں تو دائیں گلی سے راستہ اس کے گھر جاتا ہوگا، تبھی مڑ جاتا ہے۔ نادان، وہ ہمارے گھر تک کیوں آئے گا؟ ہمارا اس کا راستہ ایک ہے، اس سے پیچھے چلتا رہا ہے، چلنے دو، کسی روز تھک کر بیٹھ جائے گا۔ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہوگا، میری بات مانو نازو، وہ ہم سے کوئی بات کرنا چاہتا ہے۔ وہ نہیں، تم مجھ سے بات کرنا چاہتی ہو۔ دیکھو، مصیبت کو آواز نہ دو۔ مناہل نہیں مانی، اس سے بات کرنے پر اصرار کرنے لگی۔ میں اسے چھوڑ کر آگے بڑھ گئی کہ اسے بڑا شوق ہے لڑکے سے بات کرنے کا تو کر لے، مجھے کیا۔ وہ میرے تیز چلنے پر بھی تیز نہ چلی، بلکہ اپنی رفتار اور آہستہ کر لی۔ اگلے دن جب ملاقات ہوئی تو اس نے مجھے کچھ نہیں بتایا، میں نے بھی نہیں کھریدا۔ اگلے دن چھٹی تھی، شام کو وہ میرے گھر آ گئی، جیسے بات کو دل میں رکھ نہ پا رہی ہو۔ خود ہی بتانے لگی، جب تم کل آگے بڑھ گئی نا تو وہ میری طرف آیا اور بولا بہت دن سے آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کی ساتھی ساتھ ہوتی ہے نا تو موقع نہیں مل رہا تھا اپنا مدعا بیان کرنے کا، آج موقع ملا ہے، برا نہ لگے تو ایک بات کر لوں۔ ہاں کہو۔ روز پیچھے آتے ہو، پھر آدھے راستے سے گلی میں مڑ کر غائب ہو جاتے ہو، بڑی الجھن ہوتی ہے۔ میں خود تم سے بات کرنا چاہتی تھی کہ مسئلہ کیا ہے، یہاں ٹھہر کر بتاؤں، سڑک کے کنارے؟ یا پھر یہ کہہ کر اس نے سامنے ایک چھوٹے سے کیفے کی طرف دیکھا جس میں فیملی روم بھی تھا۔ میں نے سوچا سڑک سے اور بھی طالب علم گزرتے ہیں جو اکیڈمی میں ہمارے ساتھ پڑھتے ہیں، واقعی یہاں بات کرنا مناسب نہیں ہے۔ تبھی کہا مختصر بات کر لو، وجہ بتا دو ہمارے پیچھے آنے کی، اور جاؤ۔ کیفے میں بیٹھ کر کوئی داستان تو نہیں سنانی ہے نا تمہیں، اور نہ ہی میں نے سننی ہے۔ داستان ہی سنانی ہے یعنی بات تھوڑی لمبی ہے، 10-12 منٹ لگ جائیں گے۔ ایسی کون سی بات ہے؟ میں اپنی مشکل بتانا چاہتا ہوں۔ دراصل میں بہت غریب اور ضرورت مند لڑکا ہوں۔ پتہ چلا ہے کہ آپ کے والد محکمہ تعلیم میں اس جگہ کام کرتے ہیں جہاں غریب طالب علموں کو وظیفے دیے جاتے ہیں۔ یہاں ہم زیادہ ٹھہر نہیں سکتے، ادھر سے اکیڈمی کے ٹویٹر بھی گزرتے ہیں۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ سامنے کیفے میں چل کر بیٹھے، میں آتی ہوں۔ تو کیا تم اس کے ساتھ کیفے میں بیٹھی تھی مناہل؟ ہاں تو اور کیا کرتی؟ اچھا تو پھر کیا کہا اس نے؟ اس نے کہا کہ وہ بہت دکھی انسان ہے، یتیم ہے، BA کے آخری سال میں رقم نہ ہونے کے سبب تعلیم کو ادھورا چھوڑنا پڑا۔ پہلے اکیڈمی آتا تھا، سر بھی کچھ مالی مدد کر دیتے تھے، اب نہیں کر سکتے۔ انہوں نے بتایا کہ آپ کے والد مجھے محکمہ تعلیم سے وظیفہ دلوا سکتے ہیں۔ امید کی ایک کرن دل میں جاگی ہے، مگر بات کرنے کا حوصلہ نہیں تھا۔
اس لیے آپ کے پیچھے آتا تھا کہ کسی دن آپ خود توجہ دیں گی تو شاید مجھے غریب کو گریجویشن کرنے کا موقع مل جائے۔ مجھے اس کی باتیں سن کر بہت دکھ ہوا۔ تو کیا تم اس کے لیے اپنے ابو سے بات کر سکو گی؟ ابو سے نہیں، امی سے بات کروں گی، وہ ابو کو خود ہی کہہ کر استعفیٰ دلوا دیں گے۔ ٹھیک ہے، میں نے لمبی سانس کھینچ کر کہا، اللہ کرے اس نے جو کہا ہے سچ ہو۔ ویسے وہ لباس اور وضاقتہ سے ضرورت مند لگتا نہیں ہے، اب تو مجھے پلیز نیکی کرنے سے منع مت کرو۔ مناہل برا مان گئی۔ میں نے بولا میں نہیں روکتی، روکوں گی بھی تو تم کون سا رک جاؤ گی، لیکن ایسی باتیں مصیبت لا سکتی ہیں۔ میں پھر کہتی ہوں کسی پر جلدی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، وہ بھی ایک اجنبی پر۔ میری بات کا اس پر الٹا اثر ہوا۔ مناہل نے مجھ سے ملنا ہی چھوڑ دیا، گریزاں رہنے لگی۔ وہ کوشش کرتی کہ گھر سے ساتھ چلنے کے بعد علیحدہ ہو جائے۔ کبھی کہتی کہ آج پاؤں میں درد ہے، آہستہ آہستہ چلوں گی، تمہیں دیر نہ ہو جائے، سر کی ڈانٹ پڑ جائے گی تم کو، آگے نکلو، وقت پر پہنچو، میں آ رہی ہوں۔ 2 منٹ بعد اکیڈمی زیادہ دور نہ تھی، گھر سے اکیڈمی تک درمیان میں ایک بس سٹاپ آتا تھا۔ جب مناہل کا ایسا رویہ دیکھا تو مجھے دکھ ہوا۔ اب میں سٹاپ کی طرف چلی جاتی اور بس میں سفر کر کے اکیڈمی پہنچ جاتی۔ وہ آدھا گھنٹہ لیٹ آتی یا کبھی 15-20 منٹ بعد۔ میں کوئی سوال نہ کرتی، جانتی تھی کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، پھر مزید سوال کر کے کیوں اس کو پریشان کرتی۔ سوال بھی کرنا چھوڑ دیا۔ وہ میری سہیلی تھی، آج کی نہیں، بچپن کی، کیسے غافل رہ سکتی تھی؟ انجام پر میری نظر تھی تو آغاز پر اس کی۔ بہرحال کچھ دن بعد آخر کار خود پوچھ لیا کہ مناہل تم نے رضی کو کیا جواب دیا ہے؟ میں نے اس سے کہا ہے کہ ہر حال میں تمہارا ساتھ دوں گی، مالی مدد بھی جو ہو سکی کروں گی تاکہ تم اپنی تعلیم مکمل کر سکو۔ اب یہ اس کا معمول بن گیا کہ روز راستے میں رک کر رضی سے باتیں کرتی۔ میں تنگ آنے لگی، دوستی ختم کرنے کی دھمکی بھی دی مگر اس پر اثر نہ ہوا۔ اس نے اپنی راہ مجھ سے الگ کر لی۔ روز گھر سے اکیڈمی 10-15 منٹ تیز پہنچتی۔ اس نے میرے ساتھ چلنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ ایک روز پریشان ہو کر آنٹی ہمارے گھر آئیں، مجھ سے دریافت کیا کہ تم آ گئی ہو، مناہل کہاں رہ گئی ہے؟ آنٹی مجھے جلدی آنا تھا نا گھر، تبھی سر سے چھٹی لے کر آ گئی ہوں، طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ وہ آتی ہی ہوگی، کیا اکیڈمی کی چھٹی کا ٹائم بڑھ گیا ہے؟ وہ اب روز ہی لیٹ آنے لگی ہے۔ جی آنٹی، جب کبھی ٹیسٹ وغیرہ کی تیاری کرنی ہوتی ہے نا تو ہم لوگ کچھ لیٹ ہو جاتے ہیں۔ میں نے بات بنا دی، حالانکہ جی نہیں چاہتا تھا کہ مناہل کا پردہ رکھوں، لیکن پھر بھی دوستی کا خیال آ گیا۔ سوچا اگر سچ کہہ دیا تو اس کا اکیڈمی جانا بند ہو جائے گا۔ رفتہ رفتہ مناہل سے میری دوستی اور بات چیت ختم ہو گئی، ہمارے راستے الگ ہو گئے۔ ابھی کالج کے داخلے میں دیر تھی، لہٰذا اس وقت کو میں ہر حال میں اکیڈمی جا کر اپنی انگلش کو بہتر کرنے میں صرف کرنا چاہتی تھی۔ امی کو بتا دیا کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ اماں نے کہا کیوں نہ میں صفیہ کو باخبر کر دوں؟ میں نے منع کر دیا، نہیں امی، تھوڑے دنوں کی بات ہے، ابو کو پتہ چلا تو وہ مجھے بھی جانے سے روک دیں گے۔ ویسے بھی وہ باز آنے والی نہیں ہے، اس کا فون پر بھی رضی سے رابطہ رہتا ہے، جلد خود ہی اس کے والدین کو پتہ چل جائے گا۔ رزلٹ آ گیا، میں نے کالج میں داخلہ لے لیا۔ مناہل سے بات چیت نہ رہی تھی، اس کی امی کبھی آتی تو کہتی جانے اس سے کیا ہو گیا ہے، روزانہ دیر سے گھر آتی ہے۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ ایک روز اس کے والد نے اسے رضی کے ساتھ کہیں باہر دیکھ لیا۔ وہ تو بھاگ گیا لیکن مناہل نہ بھاگ سکی، وہ ساتھ لے آئے اور خوب ڈانٹا، گھر سے باہر نکلنا بند ہو گیا۔ اس واقعے کے اگلے ہی دن انکل ہمارے گھر آئے۔ ابو سے کہا کہ میری بیٹی آپ کی بیٹی کے ساتھ جاتی تھی، کیا اس نے کبھی ذکر نہیں کیا؟ اس نے ذکر کیا تھا، مناہل کو بھی کافی روکا، لیکن تمہاری صاحبزادی نے کسی کی بات نہیں سنی تو نازو نے اس کے ساتھ دوستی ختم کر دی۔ میں آج کل میں بس آپ کو آگاہ کرنے ہی والا تھا۔ ابو نے انکل کو سمجھایا، دیکھو ساجد، تم نے بیٹی کا رشتہ کہیں نہ کہیں تو کرنا ہی ہے، اب زمانہ بدل گیا ہے، روک ٹوک پر اولاد باغی ہونے لگتی ہے، مار سے نہیں پیار سے پوچھو۔ بلکہ میرا مشورہ تو ہے کہ لڑکے سے مل لو، اگر تو لڑکا اچھا ہے، شریف خاندان سے ہے، جہاں تمہاری لڑکی چاہتی ہے وہاں رشتہ کر دو۔ کسی اور سے زبردستی شادی کی تو ممکن ہے بعد میں زیادہ مسئلے کھڑے ہو جائیں یا پھر بچی ناخوش رہے۔ انکل تو غصے میں بھرے ہوئے آئے تھے، لیکن ابو کے سمجھانے پر غصہ تھوڑا ٹھنڈا ہو گیا۔ سوچ میں پڑ گئے کہ محیدین بات تو صحیح کر رہے ہیں، لڑکیوں کو گھر سے نکلنے کی آزادی دی ہے تو اب شادی میں مرضی کا حق بھی دینا چاہیے۔ انکل نے مناہل سے کہا کہ اس لڑکے کے گھر کا پتہ بتا دو تاکہ میں چھان بین کر لوں، لڑکے کے والدین سے ملوں، اگر ٹھیک گھرانہ ہے تو سوچتا ہوں کہ کوئی اس مسئلے کا حل کرے۔ مناہل کو امید نہیں تھی کہ وہ ایسا کریں گے، وہ سخت مزاج کہلاتے تھے۔ مناہل خوش ہو گئی، فون پر رضی کو بتایا کہ ابو مان گئے ہیں، تم فوراً اپنے والدین کو بھیجو، وہ ان سے ملنے کے بعد تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ رضی نے اسے تسلی دی کہ ضرور لاؤں گا، 1-2 روز بعد بتا دوں گا کب آ رہے ہیں۔
دن پر دن گزرتے گئے، وہ بہانے کرتا رہا لیکن والدین کو نہ لایا۔ مناہل نے تنگ آ کر رضی کو فون کرنا بند کر دیا تو وہ خود اسے فون کرنے لگا، حالانکہ مناہل نے سختی سے منع کیا تھا، یہاں موقع دیکھ کر خود تم کو فون کر لیا کروں گی، تم نہ کرنا۔ کبھی بھائی اور کبھی ابو سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، انہوں نے فون اٹھا لیا تو میری شامت آ جائے گی۔ رضی فون کرنے سے باز نہ آیا، جب جی چاہتا نمبر ڈائل کر دیتا، وقت بے وقت گھنٹیاں بجتی رہتی۔ مناہل کے والد اور بھائی موجود ہوتے تو وہ فون نہ اٹھاتی، وہ اٹھاتے تب جواب نہ ملتا، وہ فون بند کر دیتا۔ وہ شک میں پڑ گئے، تب آنٹی فون اٹھانے لگی۔ ایک روز کہا، یہ کیا طریقہ ہے؟ شادی کرنا چاہتے ہو تو والدین سے ملواؤ، ورنہ تمہیں پولیس میں ہم دے دیں گے، رپورٹ کرنے لگے ہیں تمہاری۔ خوف کی وجہ سے وہ اپنی والدہ کو لے آیا۔ آنٹی نے رضی کی والدہ سے کہا، بہن تم تو اتوار کے دن اپنے بیٹے اور شوہر کے ساتھ آ جانا، مناہل کے والد اور تایا کو روک لوں گی، مردوں سے متواتر کر لیں گے، بعد میں ہم جواب دیں گے کہ آپ لوگوں سے ناتا جوڑنا ہے یا نہیں۔ اتوار کو وہ لوگ نہ آئے۔ مناہل کی امی کو بہت غصہ آیا کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں۔ انہوں نے اپنے بھائی سے کہا، اس سے پہلے کہ کوئی بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے، تم اپنے طور پر لڑکے کا پتہ کرو اور اس کی رپورٹ دو کہ ان لوگوں کی بات چیت کے لیے گھر بھی بلانا چاہیے یا نہیں۔ ماموں نے چھان بین کی، رضی کے محلے میں جا کر پڑوسیوں سے معلومات لی۔ پتہ چلا کہ رضی کی شادی بھی تھی لیکن کچھ عرصے کے بعد طلاق ہو گئی، اس کا باپ حیات نہیں، گھر کا خرچہ تایا چلاتا ہے اور تایا کی بیٹی سے یہ لوگ رضی کی منگنی کر چکے ہیں۔ جانے کیوں ابھی تک لڑکی کو رخصت کر کے نہیں لا رہے۔ لڑکا ایک پرائمری اسکول چلاتا ہے، مزید کیا سرگرمیاں ہیں یہ معلوم نہیں ہو سکا۔ ابھی تک کوئی ایسی ویسی بات تو اس کے بارے میں سنی نہیں تھی۔ جانے پڑوسیوں نے صحیح کہا تھا یا پھر ایک اجنبی سے رضی کا پردہ رکھ لیا تھا۔ کچھ عرصہ خاموشی سے گزر گیا۔ مناہل نے ماں سے کہا کہ رضی کے والد نہیں ہیں، کوئی بزرگ رشتہ دار ساتھ نہیں ہوتا اس کے ساتھ، تایا اپنی بیٹی دینا چاہتے ہیں اور رضی کی ماں آپ کے گھر آ چکی ہیں، دوبارہ وہیں آئیں گی رشتے کے لیے۔ آپ ابو کو منا لیں کہ دیگر رشتہ داروں کو لانے کی شرط نہ لگائیں، رضی کی مجبوری ہے، رشتہ داروں سے ان لوگوں کا جھگڑا ہے۔ مناہل کی والدہ غصے میں آ گئی، کہنے لگیں لڑکیوں کے رشتے اس طرح طے نہیں کیے جاتے، اسے کسی نہ کسی بزرگ کو تو لانا پڑے گا، شادی ہنسی کھیل نہیں، جب تک وہ طریقے سے رشتہ لے کر نہیں آتے تمہارے ابو اکیلے رضی کو منہ نہیں لگائیں گے، بہتر ہے کہ تم آ کے اس کھیل سے باز رہو، ورنہ رضی سے تمہاری شادی نہیں ہو سکتی۔ مناہل ماں باپ کی طرف سے مایوس ہو گئی تو ایک روز موقع پا کر گھر سے نکل گئی۔ صبح سے دوپہر شام ہونے کو آ گئی، اس کے والد کے گھر لوٹ آنے کا ٹائم ہونے لگا۔ آنٹی سخت پریشان تھی، گھبرا کر ہمارے گھر آئیں اور مجھ سے پوچھنے لگیں کہ بیٹی اب تو اس کا کالج جانا تک بند کرا دیا تھا، اس کے ابو کے سامنے تمام وقت گھر میں آنکھوں کے سامنے رہتی تھی، آج اچانک صبح سے غائب ہے، جانے کہاں چلی گئی ہے، بہت پریشان ہوں، تمہارے انکل تو آتے ہی ہوں گے، وہ پوچھیں گے تو کیا جواب دوں گی، کہاں گئی ہے؟ ایک خیال تھا کہ شاید ادھر آ گئی ہو تم سے ملنے، لیکن یہاں بھی نہیں آئی۔ آنٹی وہ تو کافی دنوں سے نہیں آئی مجھ سے ملنے، اس کی ملاقات نہیں رہی، تو پھر کہاں گئی ہوگی؟ وہ بیچاری ہانپتی کانپتی چلی گئی۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں آنٹی کو کچھ ہو نہ جائے۔ رات گزر گئی، مناہل کا کوئی سراغ نہ ملا۔ یقین تھا کہ وہ رضی کے چکر میں نکلی ہے، اس کو تلاش کیا، وہ بھی گھر سے غائب تھا، گھر کو تالا لگا ہوا تھا اور اسکول بھی بند تھا۔ سخت گرمی کی وجہ سے سرکار نے پرائمری اسکولوں کو 15 دن پہلے ہی چھٹی دے دی تھی کہ بچے بیمار نہ ہو جائیں، کیونکہ اکثر اسکولوں میں پنکھے اور ٹھنڈے پانی کی سہولت نہیں ہوتی۔ ہفتہ گزرا کہ رضی کی ماں کا فون آ گیا، امی سے بات کی، بتایا کہ ان دونوں نالائکوں نے بزرگوں کی عزت کا بھی پاس نہیں کیا اور اپنی مرضی سے کورٹ میرج کر لی ہے۔ اب مناہل آپ لوگوں کے پاس آنا چاہتی ہے معافی مانگنے کے لیے۔ مجھے فون کیا تھا لیکن یہ نہیں بتایا کہ کہاں ہے۔ میں اپنی بہن کے انتقال پر فیصل آباد گئی ہوئی تھی، میرے پیچھے ان دونوں نے یہ کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ ماں نے شوہر سے منتیں کیں، پیروں کو ہاتھ لگایا کہ آنے دو مناہل کو، کم از کم مزید بھٹکنے سے تو ہم اس کو بچا لیں گے۔ معلوم نہیں کہ رضی مناہل کے ساتھ کیا کرے۔ پہلے انکل راضی نہ ہو رہے تھے، پھر بولے چلو آنے دو، کہہ دو رضی کی ماں کو ہم تک پہنچنے دو، بعد میں دیکھ لیں گے۔ آنٹی نے رضی کی والدہ کو فون کر کے کہا کہ ان کو کہو آ جائیں۔ 2 روز بعد ایک دن دروازے پر دستک ہوئی، مناہل کا بھائی گھر پر تھا، اس نے دروازہ کھولا، سامنے وہ بنی سوری کھڑی تھی۔ بھائی نے دیکھ کر دہلیز پر نفرت سے تھوک دیا اور کہا خبردار اندر مت آنا، جہاں سے آئی ہو واپس چلی جاؤ، تمہارے لیے اب اس گھر میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ وہ بولی میں آؤں گی، دیکھتی ہوں تم کیسے روکتے ہو مجھے اپنے باپ کے گھر آنے سے۔ تبھی بھائی نے اسے دھکا دیا اور دروازہ بند کر دیا۔ آواز سن کر انکل کمرے سے باہر نکلے اور پوچھا کون ہے؟
بدبخت مناہل آئی ہے ابو، میں نے دھکا دے کر دروازہ بند کر دیا ہے۔ آنے نہیں دیا۔ انکل نے دروازہ کھولا، وہ ابھی تک وہیں کھڑی تھی۔ اندر آ گئی، ماں اسے کمرے میں لے آئی۔ آنٹی روتی تھی اور ساتھ لان تان بھی کرتی جاتی تھی۔ انکل اپنے کمرے میں چلے گئے، بیٹی سے بات نہ کی۔ مناہل اس روز گھر سے نہ گئی۔ رات کو انکل سے آنٹی نے کہا کہ اس کم عقل کو گھر سے دھکے دے کر نکالنے کے بجائے اب عزت سے رخصت کر دیں۔ ابھی محلے میں بات نہیں پھیلی، نکاح تو وہ اپنی مرضی سے کر چکی ہے، یہ بات اگر پھیل گئی آپ کی عزت مٹی میں ملی جائے گی، اور یہ بھی عمر بھر رضی کے رحم و کرم پر ایک لاوارث لڑکی کی طرح زندگی گزارے گی۔ آپ کا ہاتھ مناہل کے سر پر نہ ہوا تو جانے وہ اس کا کیا حال کرے۔ ہفتے بعد مناہل کی رخصتی سادگی سے کر دی گئی۔ محلے سے چند شرفا کو مدعو کیا گیا، رشتہ داروں کو انکل اور آنٹی نے نہ بلایا۔ وہ رخصت ہو کر رضی کے گھر چلی گئی۔ اب ماں باپ بیٹی سے ملنے نہیں چاہتے تھے۔ مناہل ہی 2 ماہ بعد خود آ جاتی، بھائی اور باپ منہ نہ لگاتے، لیکن ماں ممتا سے مجبور تھی، وہ بیٹی کو گلے لگا لیتی۔ تاہم ابھی تک انکل نے داماد کو گھر آنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ ابھی تک پہلا زخم نہ بھرا تھا کہ ایک روز وہ کئی مردہ نے ڈال ماں کے گھر آئی اور بستر پر گر گئی۔ ماں نے پوچھا کیا ہوا، خیر تو ہے؟ روتے ہوئے بتایا کہ رضی نے مجھے طلاق دے کر گھر سے نکال دیا ہے۔ جسم پر مار پیٹ کی وجہ سے نیل پڑے ہوئے تھے۔ آنٹی نے بیٹی کی حالت دیکھی تو دل پکڑ لیا۔ باپ گھر آیا، بیٹی کا حال دیکھا، کہا مجھے پہلے ہی خبر تھی کہ اس کمبخت سے وفا نہیں ملنی۔ جس لڑکے کا خاندانی پس منظر ایسا ہو وہ جو کرے کم ہے۔ عمر بھر کا گھاؤ لگا کر مناہل نے میکے میں پناہ لی۔ خدا کا شکر کہ باپ نے پناہ دے دی، ورنہ کہاں جاتی کہ جن لڑکیوں کے وارث نہ ہو ان کا انجام اچھا نہیں ہوتا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی کہانی تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔